میں زویا ہوں۔ قسط نمبر 7۔ لیکن شہباز بیٹے، کچھ تو پتہ چلے کہ آپ کے بابا کہاں ہیں۔ خود کسی نے تو ان سے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی۔ آپ کی ماما کے بعد آپ کے بابا پہلے تو بہت پریشان رہے، پھر وہ فلاحی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اولڈ سینٹر بنوایا، یتیم خانہ کھلوایا۔ ہم دونوں مل کر اب وقت زیادہ اکٹھا گزارتے تھے۔ آپ کے بابا ہرگز ایسے نہیں تھے جیسا آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ جی، ہمیں اب احساس ہو رہا ہے کہ کچھ اور تھا جو ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اب آپ کے بابا کہاں ہیں؟ صادق صاحب نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ اس کا پتہ زویا کو ہے، شہباز بولے۔ زویا؟ کون زویا؟ صادق صاحب بے اختیار بولے۔ میں زویا ہوں۔ اتنی دیر سے خاموش زویا بولی تو اس کو اپنی آواز ہی اجنبی لگی۔ ہاں زویا بیٹی، آپ کیسے جانتی ہو؟ صادق صاحب نے پوچھا۔ پھر زویا نے ان کو ساری حقیقت بتائی کہ وہ کس طرح سردار جہانگیر کے گھر کے اندر داخل ہوئی اور ان سے ملاقات ہوئی، اور اس نے سردار صاحب کو اپنا سیل فون بھی دے رکھا ہے۔ شہباز خان، شہریار خان اور صادق صاحب کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ زویا کو بہت تشکر بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اب آپ سردار صاحب کو وہاں سے نکالیں، وہ ابھی تک وہیں ہیں، مگر شاید کچھ پریشان یا بیمار ہیں، زویا بولی۔ زویا، تم بالکل فکر نہیں کرو، آگے کا سارا کام ہمارا ہے۔ بابا کے دوست ڈی ایس پی راحت ہمدانی سے میری بات ہو چکی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ان کا فون آئے گا تو ہم سیدھا اپنے گھر جائیں گے، مگر سارے گھر میں کیمرے ہیں، وہ الرٹ ہو جائیں گے۔ زویا، آپ فکر نہیں کرو، پوری ایک ٹیم بنائی جا رہی ہے جو سب سے پہلے کیمروں کو بند کرے گی اور پھر اندر داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن سب کچھ بہت احتیاط سے کیجیے گا۔ جی زویا، اب فکر بالکل نہیں کرنا، ہم سب کچھ سنبھال لیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، بھوا نے کھانا بنایا ہوا ہے، وہ کھا لیں پھر جائیے گا۔ نہیں زویا، صبح ناشتہ کافی ہیوی تھا، بلکہ کافی دیر بعد پراٹھے کھائے ہیں، ابھی ہضم نہیں ہوا۔ کھانا تو انشاءاللہ بابا کے ساتھ کھائیں گے، شہریار بولا۔ انشاءاللہ، سب کے دل نے مل کر دعا کی۔ اسی وقت شہباز خان کا فون بجا۔ جی انکل، ٹھیک، جی ہم بتا رہے ہیں، ہم اب تیار ہیں۔ جی اچھا، یہ ایڈریس بھیج رہا ہوں، گاڑی بھیج دیں۔ شہباز خان فون بند کر کے بولے، انکل راحت نے ساری تیاری کر لی ہے، ہمارے لیے گاڑی آ رہی ہے، ہم اس میں جائیں گے۔ زویا، آپ گھر میں رہیں، ہم آپ کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ آپ سردار صاحب کی خیریت سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھوڑی دیر بعد شہباز خان کے فون پر ان کو بتایا گیا کہ گاڑی ان کو لینے کے لیے زویا کے گیٹ پر آ گئی ہے۔ صادق صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ شہباز خان اور شہریار خان ہال کے دروازے کی جانب بڑھے۔ شہباز خان رکے، زویا کے قریب آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زویا، بابا کے لیے دعا کرنا، تم نے ہم کو ایک نئی زندگی دی ہے، دعا کرنا ہم اس زندگی کو خوشی سے جی سکیں۔ شہباز خان کی آواز بہت سنجیدہ تھی۔ بھائی، آپ فکر نہیں کریں، بابا ضرور ہمارے ساتھ ہوں گے۔ شہباز خان کی آنکھوں کی نمی زویا کی آنکھوں سے چھلک پڑی۔ وہ شہباز صاحب کو جس حالت میں دیکھ کر آئی تھی، اس کو یاد آ گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک زویا شہباز خان کے فون کا انتظار کرتی رہی۔ زویا بے حد پریشان تھی، پتہ نہیں وہ لوگ سردار صاحب تک پہنچ بھی سکے ہیں یا نہیں۔ آخر شہباز خان کا فون آیا۔ ہیلو کہنے کے بعد وہ کتنی دیر چپ رہے۔ شہباز بھائی، پلیز بتائیے، آپ کو انکل مل گئے ہیں یا نہیں ملے؟ زویا، بابا ہمیں مل گئے ہیں، مگر ان کی حالت ٹھیک نہیں، وہ ہاسپٹل میں ہیں، شہریار ان کے ساتھ ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ میں بہت ضروری کام میں مصروف ہوں، پلیز مجھے بتائیے، میں ہاسپٹل جانا چاہتی ہوں، ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ زویا، آپ فکر نہیں کریں، بابا اب محفوظ ہاتھوں میں ہیں، ڈاکٹرز ان کو دیکھ رہے ہیں، خطرے کی کوئی بات نہیں، ان کا علاج شروع ہو چکا ہے۔ زویا، آپ میرا انتظار کریں، میں آپ کو خود لے کر ہاسپٹل جاؤں گا، تب تک آپ بابا کے لیے دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں خدا مجھے اس میں کامیاب کرے۔ سنا ہے بہنوں کی دعائیں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ شہباز خان بہت ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہے تھے۔ بھائی، آپ فکر نہیں کریں، خدا آپ کے ساتھ ہے،
بابا آپ کو مل گئے ہیں، باقی سارے کام بھی ہو جائیں گے۔ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ خدا حافظ۔ زویا کو پتہ چل رہا تھا کہ شہباز خان کتنے مصروف ہوں گے، پتہ نہیں کون کون سے کام ان کو کرنے ہیں، یقیناً بہت سے معاملے طے کرنے ہوں گے۔ خدا خیر کرے اور خدا ہم سب کے لیے بہتر کرے۔ یا رب العالمین، میرے بھائیوں کی مدد کرنا۔ نماز کے بعد دعا مانگ کر دل کو کافی تسلی ہوئی۔ پھر بوا کو دیکھا۔ بوا کی طبیعت اتنی اچھی نہیں تھی۔ بوا نے آج کھانا بھی بنایا تھا، جو ابھی تک اسی طرح کچن میں پڑا ہوا تھا۔ بوا کا بخار زیادہ ہو رہا تھا، کمزوری بھی تھی۔ بوا آپ بالکل کام نہیں کریں گے۔ زویا نے دودھ کے ساتھ بریڈ کھلا کر بوا کو دوائی دے دی۔ بوا کے چہرے پر پریشانی تھی مگر وہ خاموش تھی۔ بوا کیا بات ہے؟ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ زویا کو لگا بوا کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ زویا، وہ فون۔ ہاں بوا، میرے پاس ہے آپ کا فون، میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ زویا نے فون اپنے کمرے سے لا کر بوا کے پاس رکھ دیا۔ کوئی فون تو نہیں آیا؟ بوا بولی۔ کیوں، کسی کا فون آنا تھا؟ خیریت ہے نا؟ میں نے فون کا سوئچ آف کر دیا تھا، یہ لیجئے اب آن کر دیا ہے۔ جیسے ہی فون آن ہوا فوراً بیل بجنا شروع ہو گئی۔ زویا نے دیکھا کہ اس نمبر سے بہت بار کال کیا جا رہا تھا۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ زویا بولی اور فون ریسیو کیا۔ ابھی زویا بولی بھی نہیں تھی کہ دوسری طرف سے کسی مرد کی آواز آئی۔ بوا آپ کہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو فون کر رہا تھا، آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھیں؟ آپ کا فون بند جا رہا تھا۔ آپ نے زویا سے بات کی کہ نہیں؟ زویا حیران سن رہی تھی، یہ کون ہے؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ زویا نے پوچھا۔ آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے بھی وہی سوال دہرایا گیا۔ میں زویا ہوں۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد فون آف کر دیا گیا۔ بوا یہ کون ہیں اور یہ آپ سے کیا پوچھ رہے تھے؟ زویا نے دیکھا بوا کا رنگ یکدم پیلا پڑ گیا ہے۔ بوا آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ زویا بیٹی، یہ زاہد میاں کا فون تھا۔ زاہد؟ کون؟ زویا حیران ہو گئی۔ یہ نام انجانا سا تھا، ناواقف سا، لیکن سنا ہوا لگ رہا تھا۔ زاہد میاں شاہد میاں کے بڑے بھائی ہیں جو لندن میں رہتے ہیں۔ تمہیں نہیں معلوم، تمہارے ابا کے بڑے بھائی ہیں۔ جی مجھے معلوم ہے۔ زویا کی آواز بہت دور سے آئی۔ اس کو وہ لمحے یاد آ گئے جب ایک رات اس کے دادا ابو اور دادی امی زاہد کی بات کر رہے تھے۔ تمہارے دادا ابو نے تمہیں بتایا تھا؟ بوا حیران ہو کر بولی۔ نہیں بوا، زاہد تایا کی تصویر میں نے البم میں دیکھی تھی۔ زاہد تایا، کتنا الگ اور اجنبی سا رشتہ ہے۔ کیا آج کل وہ پاکستان میں ہیں؟ ہاں بیٹے، وہ آج کل پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، کسی ہوٹل میں ہیں۔ بوا آپ ان سے کہہ دیں وہ اپنے گھر میں آ جائیں، یہ ان کا گھر ہے۔ زویا اپنا اکلوتا خونی رشتہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ زویا نے کافی دیر چپ رہنے کے بعد کہا، ویسے بھی وہ دونوں تنہا عورتیں تھیں، زاہد تایا آ جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا، شاید کوئی سہارا بن جائے۔ زویا اس طرح سوچ رہی تھی۔ اچھا بیٹی، جیسے کہتی ہو، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بوا کی آواز میں ابھی تک پریشانی تھی۔ بوا، ان کا یہ اپنا گھر ہے، وہ ہوٹل میں کیوں رہیں؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ اپنے گھر میں آ جائیں۔ ٹھیک ہے، جب زاہد میاں کا فون آئے گا تو میں کہہ دوں گی۔ بوا نے خاموش ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ ٹھیک ہے بوا، اب آپ آرام کریں۔ زویا نے ایک دفعہ پھر ان کا ٹیمپریچر چیک کیا، بخار اسی طرح تھا۔ زویا نے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ آج کل بوا زویا کے کمرے میں ہی سوتی تھی اور زویا زیادہ تر اسٹڈی میں سوتی کیونکہ وہاں کی کھڑکیاں اور روشنی بہت اچھی تھی۔ دادا ابو نے خاص طور پر اس روشن کمرے کو زویا کی اسٹڈی کے طور پر تیار کروایا تھا اور وہاں ایک چھوٹا سا بیڈ بھی رکھوا دیا تھا۔ زویا اکثر پڑھتے پڑھتے وہاں سو جاتی تھی۔ زویا نے بوا کی بیٹی رانی کو فون کیا اور اس کو بتایا کہ بوا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ کچھ دنوں کے لیے آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ رانی کافی فکر مند ہوئی اور بولی وہ آ جاتی ہے، پھر دیکھے گی کہ وہ رہ سکتی ہے یا نہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد رانی آ گئی۔ زویا نے رانی کو کافی دیر بعد دیکھا تھا۔
رانی کافی صحت مند ہو گئی تھی۔ ماں کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی، مگر دیکھا جا رہا تھا کہ ماں کا علاج کروایا جا رہا ہے۔ دوائیاں سرہانے کے ٹیبل پر موجود تھیں۔ ماں کافی کمزور لگ رہی تھی۔ رانی پتر تو آ گئی؟ بوا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ رانی اس کی اکلوتی اولاد تھی اور کوئی نہ تھا، نہ ماں باپ نہ بہن بھائی۔ اتنی بڑی دنیا میں خونی رشتے کے نام پر صرف ایک بیٹی ہی تو تھی۔ ماں تو کیسی ہے؟ تیرا علاج تو صحیح ہو رہا ہے۔ زویا نے حیران ہو کر رانی کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں رانی کی آواز میں ماں کے لیے جو محبت کی شدت ہونی چاہیے وہ نہ تھی۔ رانی میں ٹھیک ہوں۔ زویا بیٹی مجھے بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، بہت سے میرے ٹیسٹ ہوئے ہیں، ڈاکٹر نے بہت سی دوائیاں دی ہیں اور کہتا ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، صرف کمزوری ہے۔ وہ دھیرے دھیرے رانی کو بتا رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے نا ماں، تو بھی تو آرام نہیں کرتی۔ زویا نے دیکھا رانی بوا کے پاس بیٹھی ہوئی ہے تو بوا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر تھوڑی دیر بعد رانی نے ماں سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اچھا رانی باجی آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ زویا دونوں ماں بیٹی کو دیکھ کر بولی تاکہ وہ آرام سے ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ زویا کچن سے جب کھانا گرم کر کے ٹرے میں لگ کر لا رہی تھی تو اس کو رانی کی آواز آئی۔ رانی کہہ رہی تھی، اماں اب تم کیا کرو گی؟ تم یوں کرو میرے ساتھ گاؤں چلی جاؤ، وہاں مل جل کر کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ نہیں، میں زویا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ بچی اکیلی ہے۔ ماں وہ پڑھی لکھی ہے، کوئی نوکری کر لے گی اور ٹھکانہ بھی بن ہی جائے گا۔ یہ گھر تو اب زاہد میاں لے لیں گے، رانی بولی۔ رانی پتر ایسا نہ کہہ، یہ گھر نہ میرا اور زویا کا سائبان ہے، زاہد میاں اس کو نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ کتنے مہینے سے وہ فون کر کر کے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ گھر بیچنا چاہتے ہیں، وہ اس گھر کے وارث ہیں، رانی بولی۔ نہیں، وارث تو زویا ہے، زاہد میاں کو نہیں پتہ، زویا کے دادا ابو یہ مکان اور مارکیٹ کی دونوں دکانیں زویا کے نام کر گئے تھے۔ ان دنوں بھی زاہد میاں بار بار فون کر کر کے اپنے حصے کی جائیداد مانگ رہے تھے، تو بڑے صاحب نے فوراً جا کے یہ کام کیا کہ اپنی جائیداد جو بھی بچی ہوئی تھی وہ زویا کے نام لگوا دی۔ اور صاحب جی نے زاہد کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے حصے سے زیادہ پیسے لے چکا ہے، وہ لندن بھی پیسے منگواتا رہا ہے، مگر زاہد بہت تنگ کرنا شروع کر دیا۔ دونوں میاں بیوی کو یہی غم لے گیا کہ اگر یہ زاہد گھر بھی لے لے گا تو زویا کا کیا ہوگا؟ وہ بن ماں باپ کی بچی، اس کا تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں۔ بوا بہت ٹھہر ٹھہر کر اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ یہی وہ بات تھی جو زویا سے نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاں ماں، بات تو ٹھیک ہے، بڑے صاحب اور بی بی جی بہت اچھے تھے، مجھے تو انہوں نے خود اسکول میں داخل کروایا تھا۔ یہ تو میری قسمت ہے میں نہ پڑھ سکی، ورنہ انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ہاں رانی پتر، تیری شادی بے شک تیری مرضی سے ہوئی تھی، مگر سارا خرچہ صاحب جی نے کیا تھا۔ اب کی بار بوا کی آواز میں تشکر بھی تھا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے ماں، پر اب کیا ہوگا؟ یہی تو غم مجھے کھائے جا رہا ہے۔ اس دن بھی کورٹ سے نوٹس آیا تھا، زاہد میاں نے ماں باپ پر مقدمہ کر دیا تھا کہ مجھے میری جائیداد ملنی چاہیے۔ وہ بی بی جی سے برداشت نہیں ہوا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بیٹا اپنے ماں باپ کے خلاف مقدمہ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے ماں، اسی دن تو صاحب جی اور بی بی جی دونوں اکٹھے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ رانی بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ رانی پتر، مجھے لگتا تھا کہ صاحب جی کو جیسے پتہ چل گیا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ مجھے زویا کی ذمہ داری دے گئے تھے۔ ان کے پاس میرے علاوہ کوئی دوسرا سہارا نہ تھا۔ بوا باقاعدہ سسکیاں لینے لگی۔ چپ ہو جاؤ ماں، تو نے بتایا تھا کہ زویا کو یہ سب کچھ معلوم نہیں۔ ہاں، صاحب جی نے وعدہ لیا تھا کہ میں زویا کو ہر قسم کی پریشانی سے دور رکھوں گی۔ زویا نے بہت پڑھنا ہے، میری جتنی ہمت ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ زویا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مگر ماں اب تو تو بیمار ہے، زاہد میاں پھر جائیداد کے لیے تنگ کر رہے ہیں اور تو خود اندر ہی اندر ختم ہوتی جا رہی ہے، ایسا کب تک چلے گا؟ میری ماں تو زویا کو سب کچھ بتا دے، وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، سمجھدار ہے، کوئی نہ کوئی رستہ نکال لے گی۔ رانی بہت آہستہ آہستہ سے اپنی ماں کو صلاح دے رہی تھی۔ زویا کب سے ہاتھ میں ٹرے پکڑے کھڑی تھی، چپ چاپ مڑ کر واپس کچن میں چلے گئی۔ ٹرے کچن میں پڑے چھوٹے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود سنک کے پاس کھڑی ہو گئی۔
زویا کچھ سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کر سکتی ہے، تب رانی کچن میں داخل ہوئی۔ زویا باجی، ماں کو دوائی کب دینی ہے؟ زویا فوراً نارمل انداز میں رانی کی طرف پلٹی۔ رانی باجی، یہ کھانا تیار ہے، آپ کھانا لے کے چلیں، میں آتی ہوں۔ رانی ٹرے لے کر کچن سے نکل گئی۔ زویا نے فریج سے پانی کی بوتل لی اور بوا کے پاس چلے گئی۔ رانی نے کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ دی تھی اور خود پلیٹ میں چاول ڈال رہی تھی۔ بوا بستر پر خاموش لیٹی ہوئی تھی۔ زویا کو دیکھ کر رانی بولی، ماں تو کچھ بھی نہیں کھا رہی۔ میں سے صبح سے کچھ نہیں میں نے کھایا تھا، اس لیے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ رانی باجی، آپ آرام سے کھانا کھائیں، ویسے بھی آپ اتنی دور سے آئی ہیں، کافی تھک گئی ہوں گی۔ زویا نے بوا کا بخار چیک کیا، پہلے کی نسبت تھوڑا سا کم ہوا تھا، لگتا ہے دوائی کا اثر ہو رہا ہے۔ زویا نے دل میں سوچا، بوا آپ تھوڑا سا کھانا کھا لیں، پھر دوائی کھانی ہے، آپ کا بخار کم ہو رہا ہے، انشاءاللہ بہت جلد بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ زویا نے بوا کو آہستہ آہستہ تھوڑی سی یخنی پلائی۔ بوا نے آرام سے دوائی کھا لی۔ رانی کھانا کھانے کے بعد ساتھ والے بیڈ پر کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹی تو پتہ نہیں کب اس کی نیند آنکھ لگ گئی۔ بوا کو دوائی دینے کے بعد زویا نے دیکھا کہ رانی سو چکی ہے، شاید بہت تھک گئی تھی۔ زویا نے رانی کے پاؤں پر پڑی ہوئی چادر کھول کر اس کے اوپر ڈال دی تاکہ وہ آرام سے سو جائے۔ شام ہونے کو آئی تھی مگر شہباز خان کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ زویا چاہتے ہوئے بھی ان کو کال نہیں کر رہی تھی کہ شاید وہ مصروف ہوں گے۔ جب شہباز خان نے خود کہا تھا کہ وہ زویا کو لے کے ہاسپٹل میں جائیں گے تو زویا کو ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ بہت سوچ کر زویا نے صادق صاحب کو فون کیا۔ صادق صاحب نے تیسری بیل پر فون اٹھایا۔ انکل، میں زویا بول رہی ہوں، سردار جہانگیر صاحب اب کیسے ہیں؟ زویا بیٹی، سردار جہانگیر صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ابھی تک وہ ICU میں ہیں، میں اور شہریار یہی ہیں، شہباز خان صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں۔ وہ بار بار فون کر کے سردار صاحب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ صادق صاحب نے زویا کو تفصیل سے بتایا۔ ان کو پتہ تھا کہ زویا جاننا چاہتی ہے کہ اب سردار صاحب کی طبیعت کیسی ہے۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں سردار صاحب کے بارے میں؟ زویا نے پوچھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کو کافی دیر سے کافی ڈرگز دیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کا اندر سے سسٹم کافی خراب ہو گیا ہے اور مشکل پیش آ رہی ہے، مگر ڈاکٹر صاحب پر امید ہیں کہ 1-2 دن تک ان کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ علاج شروع ہو گیا ہوا ہے اور بہت بہترین ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں یہاں۔ بیٹی زویا، تم دعا کرو، صادق صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اپنے دوست، اپنے مالوں کو اس حالت میں دیکھ کر صادق صاحب بے حد پریشان تھے۔ جی انکل، انشاءاللہ سردار صاحب ٹھیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ، خدا حافظ، پھر بات ہوگی۔ صادق صاحب نے فون بند کر دیا۔ اب شام ہونے کو آئی تھی۔ زویا اسٹڈی میں تھی جب رانی وہاں آئی۔ رانی باجی، اب بوا کیسی ہیں؟ اب ماں جاگی ہوئی ہے، میں ان کے لیے چائے بنانے جا رہی تھی، آپ کے لیے بھی چائے بنا دوں؟ جی رانی باجی، ضرور، آپ کی چائے اور خاص طور پر دودھ پتی تو بہت مزیدار ہوتی ہے، اپنے لیے اور میرے لیے بھی بنانا۔ بوا کے لیے میں نے یخنی چڑھا رکھی ہوئی تھی، وہ ان کو دوں گی، زویا بولی۔ بالکل ٹھیک، آپ جائیے، ماں کے پاس جائیے، میں وہیں چائے بھی اور یخنی لے کے آتی ہوں۔ زویا نے میتھ کی بک بند کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے رانی باجی، میں بوا کی طرف جا رہی ہوں۔ صادق صاحب کو زویا نے بلایا تھا شہریار اور شہباز خان سے ملوانے کے لیے، مگر واقعی میں زویا کے ایگزام ہو رہے تھے اور صبح اس کا ٹیسٹ تھا جس کے لیے وہ تیاری کر رہی تھی۔ زویا جب بوا کے پاس پہنچی تو بوا تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بوا اب کیسی ہیں؟ زویا نے مسکرا کر پوچھا۔ زویا پتر، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی کمزوری لگ رہی ہے، بوا نے زویا کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تسلی دیتے ہوئے کہا۔ رانی دودھ پتی کے 2 بڑے مگ اور بوا کی یخنی کا باؤل ٹرے میں رکھ کر جب کمرے میں داخل ہوئی تو زویا بوا کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ 2-3 دن سے کنگھی نہ ہونے سے بال بہت الجھے ہوئے تھے۔ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے برل کریم کا مساج بھی ساتھ ہو رہا تھا۔ بوا بہت خوش تھی۔ یہ لیں بھائی گرم گرم دودھ پتی
اور ماں کے لیے یخنی میں دلیا ڈالا ہوا ہے۔ رانی بولی، اب ماں کیسی ہو؟ جس ماں کی دو دو بیٹیاں اتنی خدمت گزار ہوں وہ ماں بیمار تو رہ ہی نہیں سکتی۔ اچھی خسی بھلی چنگی ہوں میں، بوا نے بہت خوش دلی سے کہا۔ زویا کے ساتھ ساتھ رانی بھی ہنس پڑی۔ بھلے چنگے لوگ اس طرح بستر پر نہیں پڑتے۔ سچ بتاؤں رانی، میں بیمار کوئی نہیں، بس بیٹیوں سے خدمت کرانے کو دل کر رہا تھا۔ بوا کی ہمیشہ سے عادت رہی تھی، کوئی بھی کٹھن وقت ہوتا تو اس کو بہت آسان بنا دیتی۔ سو اب بھی کمرے کے اندر تینوں نفوس بہت ریلیکس ہو کر کھانا پینا شروع ہو گئے۔ رانی پتر، آج رات تو یہیں ٹھہر جا۔ ہاں ماں، میں خالد سے کہہ کر آئی تھی 2-3 دن ماں کے ساتھ رہوں گی۔ اتنی دیر ہوئی ہے کبھی میں اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہی۔ اب تو میری بڑی بیٹی 8-9 سال کی ہے، بہت سمجھدار ہے، اس نے سارا گھر سنبھال رکھا ہے، خود بھی اسکول جاتی ہے اور چھوٹے دونوں بھائیوں کو بھی پڑھاتی ہے، کہتی ہے میں نے استانی بننا ہے۔ رانی اپنے بچوں کی باتیں کر رہی تھی تو اس کے چہرے پر ایک نئی چمک تھی۔ ٹھیک ہے رانی باجی، آپ یہاں بوا کے پاس سو جائیں، کھانا کچن میں ہے، جتنا کھانا کھانا ہے آپ کھا لیں، باقی کا فریج میں رکھ دینا۔ زویا باجی آپ فکر نہیں کریں، آپ جا کر اپنی پڑھائی کریں، میں ماں کو اور کچن کو دونوں کو دیکھ لوں گی۔ رانی زویا کو شروع سے باجی کہتی تھی، حالانکہ زویا رانی سے بہت چھوٹی تھی، مگر رانی احتراماً زویا باجی کہتی تھی۔ زویا باجی آپ کھانا کھائیں گی؟ ہاں میں تھوڑا سا کھانا لوں گی، صبح ٹیسٹ ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آرام سے اپنی پڑھائی کریں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو رات کو چائے بنا دوں، کڑک چائے۔ رانی کے کڑک چائے پر زویا کو دادا ابو پھر سے یاد آ گئے، وہ چپ ہو گئی۔ بوا جانتی تھی کہ رات کو دادا ابو اس کو چائے بنا کے دیتے تھے۔ ہاں رانی پتر، اس کو چائے رات کو بنا دینا تاکہ اچھی طرح پڑھائی کر سکے، بوا نے جلدی سے بات ڈال دی۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں باقی سارا کام سنبھال لوں گی۔ رانی باجی، آپ کے اور بوا کے ہوتے مجھے کوئی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بوا کا بخار ایک بار پھر اس نے چیک کیا، بخار آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد پھر بوا کو دوائی دینی ہے، میں خود آ کر دوں گی، زویا نے رانی سے کہا اور پھر اسٹڈی میں چلے گئی۔ رات کے 10 بجے ہوئے تھے جب زویا کے سیل فون پر کال آئی۔ زویا نے فوراً پک کی۔ ہیلو زویا۔ جی شباز بھائی، ابھی تک آپ جاگ رہی ہو؟ جی شباز بھائی، آپ بتائیں سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ زویا نے پوچھا۔ بالکل زویا، الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، بابا کی طبیعت بھی بہتر ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک ہماری ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکی۔ ہم ان کو جب ہاسپٹل لے کے آئے تھے تب وہ تقریباً بے ہوش تھے، خدا نے بڑا کرم کیا ہے، ہم وقت پر ان کو ہاسپٹل لے کر پہنچ گئے تھے۔ شکر ہے اللہ میاں کا، زویا بولی۔ اور باقی کام جو آپ نے کرنے تھے وہ ہو گئے ہیں؟ زویا، بہت لمبی کہانی ہے، بلکہ بہت پلاننگ کی گئی تھی، بہت آرام سے بیٹھ کر سب بتاؤں گا۔ ابھی تو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ میں اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہوں، اور وہ سازش پکڑی گئی ہے اور کرنے والا بھی۔ ابھی بہت رات ہو گئی ہے، انشاءاللہ کل آرام سے بات کریں گے۔ کل میں سردار صاحب کو دیکھنے ہاسپٹل جا سکتی ہوں؟ زویا، ابھی تو بابا آئی سی روم میں ہیں، بہتر ہے کوئی روم میں شفٹ ہو جائیں تو ہم ان سے ملیں۔ میں ابھی ہاسپٹل میں بیٹھا ہوں اور ڈاکٹر سے بات چل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تو بہت پر امید ہیں۔ زویا، میں تمہارا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سارا دن ہر قدم پر ہر جگہ میں نے تمہیں یاد کرتا رہا ہوں۔ زویا، تم ہمارے لیے خدا کا فرشتہ بن کے آئی ہو، اور ایک ایسا بالکل ہی ناممکن کام اللہ میاں نے اس کو ممکن کر دیا ہے۔ ابھی میں ڈاکٹر سے بات کرنے جا رہا ہوں، صبح فارغ ہو کر بات کروں گا۔ زویا، اپنا بہت خیال رکھنا۔ بھائی آپ بھی اپنا خیال رکھنا، اور شہباز بھائی، شہریار بھائی کا بھی اور بابا کا بھی بہت دھیان رکھنا۔ خدا حافظ، انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کے لیے سنیے اگلی قسط۔